آدم قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام اور معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سلسلہ وار ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج ماہ ذی الحج کی 4 تاریخ ہو گئی ہے، اور یہ ماہ مبارک تمام اہل ایمان کے لیے اپنے رب کے حضور اپنی قربانیوں کے نذرانے پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس مناسبت سے آج کے درس کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے قربانی کی حقیقت اور اس کا فلسفہ۔ اس مضمون کے بیان کے لیے میں نے قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کے 2 بیٹوں کی قربانی کے واقعہ کو خود بیان فرمایا، اور اس واقعہ کو محض بیان ہی نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب، اس حقیقی اور سچے واقعہ کو آپ خود اپنی زبان مبارک سے اپنی ساری امت کو بتا دیں اور کل اہل ایمان کو یہ قصہ سنا دیں۔ وہ کیا واقعہ ہے جس کو خالق کائنات نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 دونوں آیات کے مضمون میں اس واقعہ کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کے سامنے بیان کیجئے، وَاتْلُ تلاوت کیجئے۔ تلا یتلو تلاوتن سے وَاتْلُ یہ امر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے کہ آپ ان کے سامنے تلاوت کیجئے۔ کیا مطلب؟ یعنی خالق کائنات نے جو وحی آپ پر نازل فرمائی اس کو امت کے سامنے تلاوت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس وحی میں بیان ہونے والے اس واقعہ کو اپنی امت کو سنا دیں، اس واقعہ کو اپنی امت کو سنا دیں۔ کون سا واقعہ؟ نبا، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ نبا کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، خبر، اور عام خبر نہیں بلکہ جو بڑی خاص اہمیت کی حامل خبر ہو اسے نبا کہتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے قیامت کے بارے میں بھی فرمایا نبأ عظیم، ایک بڑی عظیم شے کی خبر۔
اور اسی قیامت کی نسبت سے اللہ پاک نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ نبأ رکھا۔ تو فرمایا میرے حبیب ان کے سامنے ایک بڑی عظیم واقعہ کی خبر ان کو سنا دیں۔ کون سا واقعہ ہے؟ ابنی آدم، واقعہ ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ اب یہاں ابنی آدم یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور ابنی دو بیٹے۔ کن کے بیٹے ہیں؟ آدم۔ ویسے تو ساری مخلوق آدم کی اولاد ہے، خالق کائنات نے تمام انسانیت کو بنی آدم، اولاد آدم قرار دیا، لیکن یہاں جس واقعہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ آدم علیہ السلام کی اس جمیع اولاد میں جو ہم بھی سب ان کے بیٹوں میں شمار ہوتے ہیں، ایسا نہیں بلکہ ابنی آدم یہ کہہ کر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹے، یعنی جو ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، صلب آدم سے، ان دو بیٹوں کے اس واقعہ کو خالق کائنات بیان کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا بالحق، حق کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کے سامنے آدم کے بیٹوں کے اس حقیقی سچے واقعہ کو بیان فرما دیں کہ جو محض ایک اڑتی اڑاتی خبر نہیں ہے بلکہ اتنی ایتھینٹک خبر ہے کہ جس کے حق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جس کو خالق کائنات حقیقی واقعہ کے طور پر اپنے محبوب کی زبان اقدس سے کائنات انسانی تک پہنچا رہا ہے، اور اپنے حبیب کو اس واقعہ سے بصورت وحی آگاہ فرما رہا۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا اذ قربا قربان، اے حبیب بیان کیجئے ان کے سامنے کہ جب آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں نے قربا، قربانی کی، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور آگے لفظ استعمال کیا قربان۔ قربان کا لفظ یہ قرب سے نکلا ہے۔ کس سے؟ قرب سے۔ اور قرب سے قربان کا لفظ یہ فالان یا فولان کا جب وزن آتا ہے تو اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی معنوی کثرت پائی جاتی ہے۔ جیسے قارآ پڑھنے کو کہتے ہیں، اور قارآ سے قرآن، وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسی طرح عطش پیاس کو کہتے ہیں، اور عطشان انتہا درجے کا پیاسا۔ ایسے ہی قرب کسی کے قریب ہونا، قرب کا معنی ہے کسی کے قریب ہونا یا کسی کو اپنے قریب کرنا، یہ قرب ہے۔ اور اس قرب سے قربان کا معنی ہے انتہا درجہ کسی کے قریب ہو جانا یا انتہا درجہ کسی کو اپنے قریب کر لینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک طرف بندہ ہے اور ایک طرف مولا ہے، ایک طرف خالق ہے ایک طرف مخلوق ہے، ایک طرف عبد ہے ایک طرف معبود ہے۔ اب عبد معبود کے قریب ہونا چاہتا ہے تو فرمایا میرے قریب ہونے کے لیے انتہا درجے کا اگر قرب چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے مؤثر عمل کیا ہے؟ اذ قربا قربان۔ پس قربانی ایک ایسا عمل ہے جو تمہیں انتہا درجہ اپنے خدا کے قریب کر دیتا۔ یہاں اللہ پاک نے ان کے اس عمل کو لفظ قربان سے تعبیر کر کے قیامت تک اپنے محبوب کی امت کو اور کل انسانیت کو ایک میسج دے دیا کہ یوں تو میری قربت کے لیے آپ کئی طریقے، کئی سورس اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ عمل میں لاتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اوراد پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے قربت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ مگر فرمایا کہ اے بندو یہ ساری چیزیں میری قربت کا ذریعہ بنتی ہیں، مگر سب سے زیادہ جو قریب کرنے والا عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ قربانی ہے۔
اب وہ قربانی کیا ہے؟ وہ قربانی کسی خاص ہیئت کا نام نہیں، چونکہ یہاں قرآن مجید کے لفظوں پر اگر غور کریں تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی جب قربانی کا ذکر کیا تو آگے خالق کائنات نے اس کی کوئی وضاحت بیان نہیں کی کہ کس شے کی قربانی، بکرے کی قربانی، گائے کی قربانی، کسی جانور کو قربان کیا، اللہ کی راہ میں سونا چاندی قربان کیا، مال قربان کیا، جان قربان کی، کیا کیا اور کیا نہیں کیا، آگے کسی شے کا تذکرہ نہیں، بس فقط قربان کہہ کر بات ختم ہو گئی۔ آگے پھر اس کا کی قبولیت اور عدم قبولیت کی بات آ گئی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول کر لی اور دوسرے کی رد کر دی۔ اب وہ قربانی کیا تھی، اس قربانی کی کوئی آگے وضاحت قرآن نے بیان بولیے نہیں کی۔ کیوں؟ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ قربانی پر مبذول کروانا مقصود ہے، آگے کیا کیا قربان ہو سکتا ہے فرمایا اس ڈیٹیل میں ہم آپ کو لے جانا نہیں چاہتے تاکہ توجہ ڈائیورٹ نہ ہو جائے۔ اگر کسی شے کا ذکر کر دیا جاتا تو ساری توجہ اسی پر ہو جاتی کہ بھائی بکرے کی قربانی تو بس اس بکرے پر سارا دھیان ہو جاتا، گائے کی قربانی تو سارا دھیان اس پر ہو جاتا، مال کی قربانی تو دھیان مال کی طرف چلا جاتا، جان کی قربانی تو دھیان کس کی طرف؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصود آگے اشیاء کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، مقصود صرف اتنا ہے تمہیں بتا دیں کہ ہمارا قرب چاہتے ہو تو قربانی چاہیے، اور قربانی وہ اس کی کوئی بھی نوعیت ہو سکتی ہے، وہ جان کی ہو، وہ مال کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ جانور کی ہو، حتیٰ کہ اپنے جذبات کی ہو، احساسات کی ہو، جب تک انتہا درجہ قربانی اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور پیش نہ کی جائے اس وقت تک قرب الہی کے دروازے نہیں کھلتے۔ تو مقصود سارا کیا ہے؟ اس قربانی کی طرف متوجہ کرنا۔ اس کو چھوڑ دو کہ کون سی شے قربان کی اور کون سی قربان نہیں کی، بس جسٹ قربانی تھی، اور اس قربانی کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قربانی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول بولیے قبول نہ ہوئی۔ تو یہاں سے ایک دوسرا میسج وہ یہ کہ عمل تو ہر کوئی ظاہراً جو نیک عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں تو سب کے اعمال ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں، ظاہری اس عمل کی جو شیپ ہوتی ہے اس میں تو کوئی فرق بطور ظاہر دیکھنے والوں کو نظر، اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک جیسی نماز، ایک جیسے رکوع، ایک جیسے سجدے، اگر جانور ذبح کر رہے ہیں تو ایک جیسے جانور ہیں، اگر مال قربان کر رہے ہیں تو روپیہ پیسہ ایک جیسا ہی ہے۔ لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کی قربانی ہم قبول بھی کر لیں، نہیں، بعضوں کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں اور بعضوں کی قربانیاں، کچھ اعمال اللہ کے حضور قبول کر لیے جاتے ہیں اور کچھ اعمال اللہ کی بارگاہ میں کیا رد کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کرتے ہوئے دونوں امکانات ہیں، یہ عمل قبول بھی ہو سکتا ہے اور یہ عمل بولیے رد بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قربانی قبول ہوئی یا بولیے رد ہوئی؟ اب اس پر بعض روایات میں آیا ہے جو بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں بیان کیا کہ چونکہ اس وقت جو قربانی کی جاتی تھی وہ اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، بانٹنے کی اجازت یا کسی کو کھلانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اسے ایک اونچی ٹیلے پر رکھ دیا جاتا تھا اور غیب سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، اور جب وہ جل جاتی تو وہ اس کی قبولیت کی علامت ہوتی، اور اگر آگ نہ جلاتی اور وہ قربانی، وہ گوشت یا وہ مال اسی طرح پڑا رہتا تو وہ اس کی عدم قبولیت کی علامت ہوتی۔ یہاں سے ایک دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے اس روایت کی روشنی میں وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی شریعتوں میں قربانیاں اور صدقات یہ کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اسے ایک غیب سے آگ آ کر جلا دیتی تھی، یہ اس کی قبولیت ہوتی تھی۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے اللہ نے قیامت تک حضور کی امت پر کرم یہ کیا
کہ ان کو کے لیے وہ قربانیاں اور وہ صدقات حضور کی امت کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے اللہ پاک نے کھانے اور کھلانے کی اجازت فراہم کر دی۔ اور قربانی کا جو عمل ہے یا قربانی کا جو مال ہے، گوشت ہے، اس کو نہ صرف غریبوں مسکینوں کے لیے جائز قرار دیا بلکہ اس قربانی کرنے والے کی اپنی ذات کے لیے، اس کے اعزہ کے لیے، اقارب کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، اور پھر غریبوں مسکینوں سب کے لیے اللہ پاک نے اس کے کھانے کو بھی اور کھلانے کو بھی جائز قرار دیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان رحمت کا فیض حضور کی امت کو اللہ پاک نے عطا کیا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، چونکہ اس آگ کے ذریعے اس کی قبولیت بھی ظاہر ہو جاتی اور اس کا رد ہونا بھی ظاہر ہو جاتا، اللہ پاک نے قیامت تک حضور کے صدقے اپنے محبوب کی امت کے گناہگاروں کا پردہ رکھ دیا، فرمایا تمہارے عیبوں کو ظاہر نہیں ہونے دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی قبول ہو گئی وہ جس کی قبول نہ ہوئی اسے جینا ہی نہ دے، اسے تانے دے دے کے مار دے، اس پر طنز کرے کہ دیکھ تیری قبول ہی نہیں ہوئی، تو کتنا مردود آدمی ہے، میری تو دیکھیں کیسے قبول ہو گئی۔ تو فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، اس دنیا میں ہم تمہیں اپنے حبیب کی اس چادر رحمت کے سائے میں ایسا رکھیں گے کہ تمہیں رسوا نہیں کریں گے، تمہیں رسوا، یہ تو چھوٹی رسوائی ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی بڑے سے بڑا جرم بھی کر لو گے تو اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب جب تک آپ خود ان کے اندر موجود ہیں ہم ان کو کیسے عذاب دیں گے؟ تو کوئی بڑا عذاب بھی نہیں آئے گا، شکلیں مسخ نہیں ہوں گی، پتھر نہیں برسیں گے، بستیاں نہیں الٹیں گی، وہ بڑے عذاب بھی نہیں آئیں گے، اور چھوٹی چھوٹی رسوائیاں، ذلتیں یہ بھی نہیں، سب کا پردہ رکھیں گے، برہم رکھیں گے۔ ہر کوئی اس دنیا کے اندر معزز بن کے رہے گا، حاجی صاحب بھی ہوں گے، نمازی صاحب بھی ہوں گے، وہ چودھری صاحب بھی ہوں گے۔ ہاں وقت آئے گا جب ہم پردہ اٹھائیں گے اور ان کو حقیقت دکھائیں گے کہ یہ ہیں تمہارے اعمال جو قبول ہوئے ہیں، یہ ہے اعمال جو ہم نے رد کر دیے تھے۔ تو یہ 2 کرم ہوئے، ایک اللہ پاک نے ہمارے عیبوں کو ظاہر کرنے سے پردے میں ڈال دیا حضور کے صدقے میں، یعنی ہمارا شرم اور برم رکھا، اور دوسرا یہ کہ وہ چیزیں، وہ قربانیاں جو کھانے کی پہلے اجازت، استعمال میں لانے کی اجازت نہیں تھی، وہ استعمال اور کھانے کی اللہ پاک نے اجازت مرحمت فرما دی۔ بہرکیف سچویشن کوئی بھی ہو، مگر یہاں جو خاص بات جس کی طرف اللہ پاک ہمیں متوجہ کر رہا ہے وہ یہ کہ ایک کا عمل قبول ہو گیا اور دوسرے کا عمل قبول، بولیے، قبول نہیں ہوا۔ اب یہاں پہلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ جس کا قبول ہوا وہ قبول کیوں ہوا، اور جس کا قبول نہیں ہوا وہ قبول کیوں، اصل چیز یہ سمجھنے والی ہے۔ اب یہاں جو بڑی ایک نیچرل بات کرنے لگا، آگے قرآن مجید نے تو خیر اس کی وضاحت کی ہے 2 کرداروں کی صورت میں، بولیے 2، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے اللہ پاک 2 کردار بیان کر رہا ہے۔ ایک کردار وہ ہے کہ جس سے قربانی قبول ہوتی ہے، اور ایک کردار وہ ہے کہ جس سے قربانی اور عمل رد ہوتا ہے۔ مگر ان 2 کرداروں کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں بالکل نیچرل ایک فطری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی زندگی میں آپ کو اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے، تو کیا ہر ایک کے تحفے کو آپ بخوشی قبول کرتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا تحفہ انسان بڑی خوشی سے قبول کر رہا ہوتا، اور بعض کا تحفہ ایسے بد دلی سے، دل تو اس کا نہیں چاہتا مگر وہ پھینک بھی نہیں سکتا، نو بھی نہیں کر سکتا، بامر مجبوری لے لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے آپ لینا گوارا نہیں کرتے، اسے کہتے ہیں واپس لے جاؤ، مجھے آپ کی اس کی ضرورت، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس سچویشن میں اپنے آپ کو لا کر دیکھیں کہ ہم کن کے تحائف خوشی سے قبول کرتے ہیں، کن کے مجبوری سے قبول کرتے ہیں، اور کن کے قبول بولیے نہیں کرتے۔
ہر کوئی تھوڑا سا اگر اپنے اندر جھانک کے دیکھے، سوچ و بچار کرے، اس میں غور و فکر کرے، تو اسے بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ تحفہ دینے کے آداب کیا ہیں۔ بولیے، کسی کو اگر ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارا گفٹ قبول ہو اور لینے والا اس پر خوشی محسوس کرے، تو اس کے آداب بولیے کیا ہیں؟ اب یہ تو انسانی دنیا ہے، یہاں بھی اگر کوئی شخص آپ کو آ کر تحفہ دیتا ہے اور اس تحفہ دینے کے پیچھے اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ اس میں اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا روب راب دکھانا چاہتا ہے، نمود و نمائش کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتا ہے، مجھے سچ بتائیے، کیا اس طرز عمل کے ساتھ دیا ہوا تحفہ آپ کو اچھا لگے گا؟ وہ بولیے، پھر بولیے، یقیناً اچھا نہیں لگے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، بھلے میں غریب صحیح، تو امیر صحیح، مگر تو اپنی چودراہٹ اگر دکھانا چاہتا ہے، تو اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہتا ہے مجھے دے کر، تو میں انسان ہو کر اس کے اس متکبرانہ انداز سے دیے ہوئے تحفے کو قبول نہیں کرتا، میرا دل اس کو گوارا نہیں کرتا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بامر مجبوری، چونکہ انسان مجبور ہے، کیا ہے؟ بامر مجبوری آپ اس کو اوپنلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اٹھا کے پھینک نہیں سکتے، لیکن بد دلی سے کیا کرتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں، اور جہاں بس چلتا ہے وہاں کہتے ہیں نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب یہ تو ہماری سچویشن ہے، اس نے کہا میں تو مجبور نہیں ہوں، میں تو بولیے وہ تو مجبور نہیں۔ وہاں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ چاہتا نہ ہو اور ایسے جیسے ہم بد دلی سے بامر مجبوری ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا میرے ہاں تو کوئی مجبوری ہے ہی نہیں کہ میں مجبوری سے کسی کا قبول کروں، یہاں تو سیدھی سیدھی دو ہی باتیں ہیں، یا قبول ہے یا رد ہے، یا قبول ہے یا بولیے رد ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس چیز کو پیش کرتے ہوئے اس میں تھوڑی سی اکڑ ہو، انانیت ہو، خود نمائی ہو، نمائش ہو، دکھلاوا مقصود ہو، مقصود اپنی بڑائی ہو، یا دیتے ہوئے بندے کو تھوڑا سا اپنے آپ پر پراؤڈ فیل ہو کہ بھئی میں بڑا کچھ دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، بس جہاں یہ ساری چیز آ جائے، فرمایا ایسا طرز عمل وہ تو ایک انسان دوسرے انسان کا قبول نہیں کرتا، وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کی شان صمد بے نیاز ہے، اسے تو کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی شہنشاہ کی پرواہ ہے، نہ کسی بادشاہ کی، تو کس ناز نخرے سے لایا ہے؟ یہ اپنی قربانی، اپنا تحفہ، اپنا مال کل کائنات بھی لا کر اگر اس کے دربار میں پیش کر دے، اس کی بارگاہ میں تو اس کی ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا پیش کرنے کے آداب ہیں، چیز وہی ہوتی ہے۔ اب میری بات سمجھ آئی؟ چیز بعض اوقات آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز دیتا ہے نا، معمولی سی چیز دیتا ہے، لیکن آپ اس کو بڑی خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرے فلاں دوست نے، فلاں بھائی نے، فلاں رشتہ دار نے مجھے گفٹ دیا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی آپ کو بڑی قیمتی چیز دے رہا ہوتا ہے، مگر لیتے ہوئے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے، یار میں نے اس سے کیا لینا ہے، یہ نہ ہی دے تو بہتر ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت اور عدم قبولیت کا تعلق اس چیز کی قیمت سے نہیں۔ اب ایک پہلی بات سمجھ لیں، اس چیز کی بولیے ظاہری اس کی ویلیو قیمت سے نہیں کہ وہ قیمتی ہے تو قبول ہے، اور اگر اس کی قیمت تھوڑی ہے، سستی ہے تو قبول نہیں ہے۔ نہیں، ایکچوئل وہ دینے کا انداز، وہ دینے کا جو ہے بولیے، وہ جو دینے کا انداز ہے، وہ جو اس دیتے ہوئے جو اندر کے احساسات ہیں، جذبات ہیں۔ اب انسان تو ظاہری اس کی باڈی لینگویج دیکھتا ہے، کچھ تھوڑے سے تاثرات اس کے چہرے کے دیکھتا ہے، ظاہری خد و خال سے اسے کچھ نہ کچھ اسیس کرتا ہے نا، اس کے اندر دل کی تہ تک تو انسان کی رسائی نہیں ہے کہ یہ کس ارادے سے دے رہا ہے اور کس ارادے سے یہ اندر کیا فیل کر رہا ہے۔ وہ تو کچھ نہ کچھ اندازے سے اس کو کیا کرتا ہے، جج کرتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میں اندازے سے نہیں، میں تو تمہارے دلوں کی تہوں میں دیکھتا، لا ينظر الى صورکم، تمہاری شکلوں کو تو دیکھتا ہی نہیں ہوں،
ولا الی اموالکم، تمہاری دولت کو تو میں دیکھ، یہ صحیح مسلم کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک لا ینظر الی صورکم، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، ولا الی اموالکم، تمہارے مال اور دولت کو بولیے نہیں دیکھتا، تمہاری ان قربانیوں کی قیمت کو، ان بکروں چھتروں کے ریٹ نہیں دیکھتا کہ یہ لاکھ کا لایا ہے، یہ 1.25 لاکھ کا لایا، اس نے اتنا سونا چاندی اتنا مال قربان کیا ہے، اتنا قربان اتنے لاکھ دیا ہے یا اتنے کروڑ دیا یا ایک دیا ہے۔ فرمایا نہ مال کو دیکھتا ہوں نہ تمہاری ظاہری صورت کو، تو مولا پھر دیکھتا کسے ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بے شک وہ تو تمہارے فقط دلوں کو دیکھتا ہے، وَنِيَّاتِكُمْ، اور ان دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی نیت ہوتی ہے جسے کوئی نہیں جانتا، فرمایا اسے میں دیکھتا۔ ان دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی کیا ہے؟ نیت ہے، وہ جو ارادہ ہے اس کے پیچھے، جس ارادے سے وہ عمل آپ کرنے جا رہے ہیں۔ رب نے کہا میری نگاہ تو صرف اس ارادے پر ہوتی ہے، اس دل پر ہوتی ہے، اور دل کی اس کیفیت پر ہوتی ہے۔ اگر وہ کیفیت درست ہو، اندر کے احوال درست ہوں، تو ظاہراً جو کچھ آپ دینے جا رہے ہیں اس کی بارگاہ میں، جو ہدیہ تحفہ جو گفٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، فرمایا ہمیں اس کی قیمت سے، ظاہری اس کے حجم سے غرض و غائب، نہ مال سے غرض ہے نہ تمہاری شکل و صورت سے غرض ہے۔ تو حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم بطور انسان، اب یہ تو بڑا ایک نیچرل طریقہ ہے نا کسی چیز کو جج کرنے کا اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اسیس کرنے کا، کہ ہم بطور انسان، جبکہ کسی کے دل کے اندر کے حالات ہم جانتے بھی نہیں ہیں، تھوڑا سا ظاہراً بس ایک یوں سمجھ لیں کہ اس کی ایک جو ظاہری باڈی لینگویج ہے اس سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اسیس کرتے ہیں، جب اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر سے چاہتا نہیں ہے یا اس کا ارادہ کچھ اور ہے، تو ہمیں بھی اس کا تحفہ اچھا نہیں لگتا۔ تو جو سب کچھ جانتا ہے، جسے ساری خبر ہے، جو ظاہر سے زیادہ باطن کو جانتا ہے، جو ظاہری اس عمل سے زیادہ اس کے دل کی حالت اور کیفیت کو دیکھ رہا ہے، اور وہ مجبور بھی نہیں، محتاج بھی نہیں، اسے ضرورت بھی کسی شے کی نہیں، وہ ہے بھی بے نیاز، تو مجھے بتائیے وہ کیوں قبول کرے گا؟ یہ ہے رب کائنات کا کسی کے عمل کو رد کرنا۔ اور ہم کس کے تحفے کو خوشی خوشی کس کا لیتے ہیں؟ کوئی غریب بھی ہو، چھوٹی سی شے بھی ہو، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دیتے ہوئے اس کے چہرے کے اوپر، اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، اور اس کے اندر کے احساسات ہیں کہ مجھے بڑی خوشی فیل ہو رہی ہے دیتے ہوئے، کہ کسی طرح میری یہ چیز کیا ہو جائے، قبول ہو جائے۔ میں اپنے بھائی کو دے رہا ہوں، اپنے والد کو، والدہ کو، بھائی کو، بہن کو، کسی دوست کو، صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرا وہ دوست میں اس سے کیا ہو جائے، خوش ہو جائے، اور اس کی خوشی میں مجھے خوشی فیل ہو رہی ہے۔ حاضرین محترم، بس یہ جو اندر کے احساسات ہوتے ہیں یہ انسان دیکھتا ہے جب، تو ایسے شخص کا تحفہ قبول کرتے ہوئے کیا ہوتی ہے؟ پھر بولیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بس جس کے اندر احساسات اور جذبات یہ ہیں کہ میں اپنے مالک کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کی خوشی میں میری خوشی ہے، کسی طرح قبول کر لے۔ اور پھر جہاں انسان میں اخلاص ہوتا ہے وہاں دیتے ہوئے 100 بار وہ سوچتا ہے کہ میرے انداز میں، میرے دینے میں، میرے طریقے میں، میری بات چیت میں کہیں کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ میرا دوست وہ تحفہ میرا ریجیکٹ نہ کر دے، وہ اس کو جو ہے وہ رد نہ کر دے، بلکہ اندر کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ ہر صورت میں کیا کرے، قبول کسی نہ کسی طرح لے لے۔ اور جب آپ اخلاص سے دے رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیشہ کبھی بھی سب کے سامنے اوپنلی نمائش کے طور پر، جس کے ساتھ آپ کا دلی اخلاص قلبی ہوتا ہے، اسے بالکل الگ کر کے تنہائی میں آپ ایسے پکڑاتے ہیں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے جی۔ کچھ جگہوں پر ہم دے رہے ہوتے ہیں، بڑا 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 کچھ دے رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن وہاں کیا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، جی فلاں حاجی صاحب نے فلاں دے دیا، فلاں چودھری صاحب نے کیا فلاں کو یہ اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ مسجد کو دے دیا، یہ غریب کو دے دیا، ایک فلاں کو دے دیا،
اور ایک وہ ہے کہ جو بالکل ایسے چھپ چھپا کے تنہائی میں دیتا ہے کہ کہیں میری یہ دی ہوئی چیز رد نہ، اس خوف سے اس کے اندر ایک خدشہ، ایک ڈر رہتا ہے کہ میرا مالک کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے، میرے کسی طرز عمل سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو خالق کائنات نے فرمایا کہ جب ایک بھائی کی قربانی رد ہوئی اور دوسرے کی قبول ہوئی، تو جس کی قبول ہوئی تھی اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ میرے بھائی تجھے بتاؤں کن کی قبول ہوتی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک صرف متقین کی قربانیاں قبول کرتا۔ کن کی قربانیاں؟ بولیے۔ تو متقین، یہ متقین جمع ہے متقی کی، اور متقی تقوی سے ہے، اور تقوی کا معنی ہے اللہ کا خوف۔ کیا ہے؟ یعنی جس دل میں اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، جو اندر ہر وقت جس کے اندر یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میرا مالک کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، سوچ سوچ کے قدم اٹھاتا ہے کہ اس سے وہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے ناراض نہ ہو جائے۔ بس حاضرین محترم، یہ جو قلبی اخلاص ہے اس کا نام تقویٰ ہے، اور اللہ پاک نے یہاں بیان کیا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ پاک صرف متقین کی قربانیاں قبول کرتا۔ کن کی؟ بولیے۔ اور یہاں جو لفظ قابل غور ہے وہ انما، اب قرآن مجید کے مطالعہ سے اگر آپ غور کریں تو دو قسم کے الفاظ، کہیں صرف انا آتا ہے اور کہیں انما آتا ہے، کہیں انا آتا ہے اور کہیں، بولیے، اور ان دونوں کا جو عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے نا اردو زبان میں، دونوں کا ترجمہ تو مترجم کرتا ہے بے شک، ترجمہ انا کا بھی کرتے ہیں بے شک، اور انما کا ترجمہ بھی کیا کرتے ہیں؟ بولیے، بے شک، بلا شبہ۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، اگر فرق نہ ہو تو پھر کہیں انا اور کہیں انما دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کہیں اللہ نے انا اور کہیں انما، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے معنی کے اندر کیا ہے؟ فرق، اور وہ فرق کیا ہے؟ انما یہ کلمہ حصر ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ حصر، اور حصر کس سے ہے؟ حصار سے، اور حصار کے کہتے ہیں کسی شے کو گھیرے میں لے لینا۔ حصار کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو، بولیے، گھیرے میں لے لینا، ایک دائرے کے اندر جو چیز بند ہو گئی تو اس دائرے کے اندر آپ نے دائرہ کھینچ دیا کہ اس دائرے میں صرف یہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس دائرے میں جو کچھ آ گیا باقی ہر شے اس سے آؤٹ ہو گئی، باہر ہو گئی۔ تو انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ کلمہ حصر ہے، اللہ نے دائرہ کھینچ دیا کہ ہم قربانیاں قبول کرتے ہیں صرف متقین کی، سوائے متقین کے کسی اور کی قربانی قبول نہیں ہوگی، بھلے وہ کروڑوں کی ہو، وہ اربوں کی ہو، وہ کھربوں کی ہو، وہ سونا چاندی ہو، وہ مال و دولت ہو، حتیٰ کہ وہ مال اور دولت تو ایک طرف رہ گیا، ایون کہ وہ اپنی جان بھی دے دے، خون بھی دے دے، لیکن اس کے پیچھے اگر تقوی کار فرما نہیں ہے تو فرمایا انما، یہ کلمہ حصر بتا رہا ہے کہ سوائے ان کے ہم کسی اور کی قربانی قبول ہی نہیں کرتے۔ تو اس قبولیت کے لیے کون سی شرط قرآن نے عائد کر دی؟ تقوی۔ اونچا بولیے، کون سی شرط؟ تو تقوی۔ اب وہ تقوی کیا ہے؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ حاضرین محترم، تقوی وہ جو اندر دل کے اندر خوف خدا ہے، خشیت الہی کا نام تقوی ہے۔ اور دوسری چیز، یہاں اس تقوی کو ڈیفائن کرنے کے لیے خود قرآن مجید نے یہ جو دو کردار بیان کیے، کیا بیان کیے؟ دو کردار۔ اب ان دو کرداروں میں پہلا بھائی جس کی قربانی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، اور دوسرا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کیا کہا؟ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اے میرے بھائی میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ اب کیوں قتل کروں گا؟ اب ذرا سوچ کے بتائیے، قربانی کس کے لیے کی تھی؟ قبول کس نے کرنی تھی؟ رد کس نے کی؟ بھائی کا کیا قصور ہے کوئی قصور؟ بولیے نا جی، اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ دوسرے کے اوپر اپنا غصہ ڈالنا،
ایک بے گناہ شخص کو قصوروار ٹھہرانا، یہ پہلا جرم۔ کس کو؟ ایک بے گناہ شخص کو کیا کرنا؟ قصوروار ٹھہرانا، اور بلا وجہ دوسرے سے جلنا، حسد میں آنا۔ مثلا ایک دو شخص تھے، انہوں نے اکٹھا کاروبار شروع کیا، ایک آگے نکل گیا، ایک پیچھے رہ گیا، ایک کامیاب ہو گیا، دوسرا بولیے ناکام ہو گیا۔ تو حاضرین محترم، ہر کسی نے اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق سٹرگل کی، کوشش کی۔ اب کامیابی اور ناکامی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو اب جو آگے نکل گیا اس کا قصور ہے کوئی؟ اب جو پیچھے رہ گیا وہ خواہ مخواہ وہ اپنے دل کے اندر اس کے لیے کیا حسد پال لے، کینہ پال لے۔ اچھا کام تو ہم نے اکٹھا ہی شروع کیا تھا، پیسے تو نے بھی لگائے، میں نے بھی لگائے، دن رات محنت تو نے بھی کی، میں نے بھی کی، تو کیوں آگے نکل گیا؟ میں کیوں پیچھے رہ گیا؟ تو امیر کیوں ہو گیا؟ میں غریب کیوں رہ گیا؟ تیری عزت زیادہ کیوں ہو گئی؟ میری کم کیوں ہو گئی؟ بس یہ دیکھ کر جس وقت دوسرے کے لیے دل میں کیا آ گیا؟ حسد آ گیا، کینہ آ گیا، دوسرے کے خلاف اندر نفرت کے، انتقام کے جذبات۔ حالانکہ اس بیچارے کو کا قصور تو ہے کوئی نہیں، وہ اپنے کام سے کام کر رہا تھا، آپ اپنے، اس نے آپ کا چھینا کچھ نہیں۔ اگر اس کی عزت زیادہ ہے تو اس نے آپ کی عزت تو نہیں چھینی، اگر اس کے پاس مال زیادہ ہے اس نے آپ کا مال تو، اگر وہ کامیاب ہوا تو اس نے آپ کو تو ناکام اس نے تو نہیں کیا۔ حاضرین محترم، یوں اس طرح دوسرے کے بارے میں اس طرح کے جو احساسات و جذبات ہیں، قرآن مجید نے آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹوں کی کہانی سنا کر بتا دیا کہ ایک وہ تھا کہ جس میں دوسرے کے لیے حسد تھا، نفرت تھی، اور دل میں دوسرے کے لیے کینہ تھا، اور اس ایکسٹریم پر چلا گیا کہ وہ اس کی کو زندہ دیکھنا بھی برداشت نہ کر سکا، اس کو مارنے پر اتر آیا، اس کی جان لینے پر اتر آیا۔ اور خالی اس نے وہ احساسات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آگے قرآن کہتا ہے پریکٹیکلی اس نے اپنے بھائی کو قتل بھی کر ڈالا، جان سے مار ڈالا۔ بس یہ جو کردار ہے، یہ کردار بتا رہا ہے کہ اس کردار کا آدم کا کوئی وہ تو پہلا بیٹا تھا، قیامت تک آدم کے بیٹوں جس بیٹے میں بھی یہ کردار ہوگا، فرمایا اس کا قربانی تو کیا، اس کا کوئی نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یہ کردار قرآن نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ آدم کے قیامت تک آنے والے تمام بیٹے اس کردار کو پلے باندھ لیں اور اس کو ہر وقت نگاہوں کے سامنے رکھیں، اور اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ میرے اندر کسی اپنے بھائی کے لیے یہ احساسات تو نہیں، یہ جذبات تو نہیں، یہ نفرت، یہ کدورت، میرے اندر دوسرے کے لیے یہ حسد، یہ کینہ، مار داڑ کہ میں تجھے جینے نہیں دوں گا، جان سے مار دوں گا، نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، اگر میرا فائدہ نہیں تو تجھے بھی فائدہ نہیں ہونے دوں گا، میرا نقصان ہوا تو تیرا بھی کر کے چھوڑوں گا، فلاں فلاں فلاں۔ بس یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بتا دیں کہ اولاد آدم، اگر یہی سب کچھ تمہارے اندر کھچڑی پک رہی ہے تو یاد رکھنا مجھے تمہارے اعمال سے، تمہاری عبادتوں سے، حج سے، عمروں سے، کعبے کے طواف سے، صفا مروہ کے بھاگنے دوڑنے سے، قربانیوں سے، جانوروں سے، مال سے، دولت سے، کسی شے سے غرض نہیں ہے۔ میں تو صرف تمہارے دل کا حال دیکھتا ہوں، اگر وہ دل کا حال سنور گیا تو تمہارا عمل قبول کر لوں گا، اور اگر دل کی کیفیت بگڑ گئی تو تمہارا بڑے سے بڑا عمل بھی میری بارگاہ میں قبول۔ یہ تو ہو گیا رد، جس کا رد ہوا یہ اس کا کردار قرآن نے سامنے بیان کر دیا، اور آگے دوسری بات کی جس کا قبول ہوا، اب اس کے کردار کو بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب بھائی نے کہا نا کہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، تو دوسرا بھائی کہتا ہے اے میرے بھائی اگر تم مجھے مارنا بھی چاہے گا، ما انا بباسط یدی الیک، میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو جان سے مارنا بھی چاہے گا تو میں تجھ پر ہاتھ، بولیے میں قتل نہیں، تو قتل کرنا بھی چاہے تو 100 خوشی سے کر، میں نہیں کروں گا۔ میں ایسا، بولیے کیوں نہیں کروں گا؟ اگلے لفظ قرآن مجید کے بڑے خاص توجہ طلب ہیں، ہر کوئی اپنے اندر جھانک کے اس کیفیت کو ڈھونڈے، تلاش کرے دل کی گہرائیوں میں۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، بس میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس سے ڈرتا ہوں۔ موت قبول کر لوں گا، جان دے دوں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا،
اس خوف کے مارے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت تقویٰ۔ یہ کیا ہے؟ اونچا بولی۔ اب سوچئے کہ اس کیفیت تقویٰ کو اپنے اندر تلاش کیجئے۔ اگر کہیں دل کے کسی کونے میں یہ کیفیت مل جائے تو بس سمجھ لے کہ قبول ہی قبول ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں، دوسرے کا احساس نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اس کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں، بے باک ہیں اور اپنی من مرضی کرتے ہیں، نفس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ کہتا ہے اسے مار دو تو مار دو، اس کا مال اکھاڑ دو تو اکھاڑ دو، اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے تباہ کر دو تو کیا کر دو۔ اگر یہی کیفیت ہے تو پھر حاضرین محترم وہ سجدے، وہ عبادات، وہ اعمال، وہ قربانیاں، وہ کوئی شے بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ لہذا یہ ہے انی اخاف اللہ کا خوف۔ اور وہ اللہ کا خوف کیا ہے؟ وہ جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خوف خدا رکھنے والا کبھی کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کے ساتھ ظلم، کسی کے ساتھ ناانصافی، کسی کی حق تلفی، بولیے یہ حق تلفی کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، دوسرے کی عزت اچھالنا، دوسرے کو نقصان پہنچانا، دوسرے کے خلاف بیٹھ کے پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرنا، اس کا یوں کر دیں، یہ کر دیں، فلاں کر دیں، کیسے اس کو نیچا دکھائیں، خود اوپر کیسے جائیں، اس کی ٹانگیں کیسے کھینچیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ فرمایا اگر یہ ساری قدورتیں اندر بھری پڑی ہیں تو پھر تمہارے سجدے، تمہاری قربانیاں، تمہارے اعمال کسی کام کے پھر بولیے نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اس کیفیت کو قرآن نے بیان کیا، اور یہی وہ تقویٰ کی کیفیت ہے جس کو میرے آقا نے حدیث میں بھی بیان کیا، اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو پہلی حدیث میں نے صحیح مسلم کی عرض کی نا کہ اللہ پاک تمہارے شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کسے دیکھتا ہے؟ اونچا بولیے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور یہ دوسری بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا التقویٰ ہاؤنا، التقویٰ ہاؤنا، التقویٰ ہاؤنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، 3 بار اپنے سینہ مبارک کی طرف ایسے اشارہ کر کے حضور نے فرمایا میرے غلاموں تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ وہ تقویٰ بولیے ایک بار کہنا بھی بڑی بات، 3 بار اتنی تاکید کہ تقویٰ ادھر ہے۔ تقویٰ کیوں؟ فرمایا کہ پہلا اشارہ تو اس امر کی طرف ہے کہ تقویٰ کسی ظاہر کا نام نہیں۔ کوئی بات سمجھ آئے؟ تقویٰ کسی وضع قطع کا نام، تقویٰ کسی لباس کا نام، بولیے تقویٰ کسی ظاہری شکل و صورت کا، حیت کا نام نہیں، جسے ہم ظاہراً دیکھ کر امپریس ہو کے کہتے ہیں جی فلاں بڑا پرہیزگار آدمی، ایسے ہے یا نہیں؟ کسی وضع قطع، کسی لباس، کسی جبے کبے دستار، کسی تسبیح کا نام تقویٰ؟ تو پھر کیا ہے تقویٰ؟ ہاؤنا، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ اگلے لفظ اس روایت کے اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہاں کیا تقویٰ ہے۔ فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے شریر ہونے کے لیے، کسی انسان کے لیے، اب یہ اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، بحسب امرئ من الشر، کسی کے برا ہونے کے لیے، کسی کے شریر اور بدترین ہونے کے لیے فقط اتنا کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اگر صرف حقیر سمجھتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس جیسا بدترین انسان ہی کوئی نہیں۔ اب کرے حج بھی، عمرے بھی، قربانیاں بھی، نمازیں بھی، روزے بھی، واعظ بھی، تبلیغ بھی، تقریر بھی، جو چاہے کرتا پھرے، اگر اس نے دوسروں کو کیا سمجھا؟ حقیر سمجھا، کم تر، بس اپنے اندر اتنی سی انانیت آ گئی کہ میں کچھ ہوں، میں بولیے میں کچھ ہوں، تو حاضرین محترم میرے آقا نے فرمایا اس جیسا بدترین انسان اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا التقویٰ ہاؤنا کا معنی یہ ہے کہ تقویٰ اس شے کا نام ہے کہ بندے کے اندر اپنے ہونے کا احساس مٹ جائے اور ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں، میں حقیر ہوں، میں کمتر ہوں، میں ادنا ہوں۔
میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو ایک ذرہ خاک ہوں، میں تو ایک قطرہ ناپاک ہوں۔ یہی بات قرآن نے دونوں جگہوں پر کی۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان دیکھ تو کس شے سے بنا ہے، کس پر اتراتا ہے، کس پر اکڑتا ہے، کس پر اکھڑتا ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ دو چیزیں قرآن نے بیان کی، ایک یا تو ذرہ حقیر ہے، تجھے ہم نے پیدا کیا کس سے؟ خاک سے۔ کس سے؟ بولیے، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ یہ جو پاؤں کے نیچے روندی جانے والی مٹی ہے، یہ جو بودار لیسدار گارا ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی، یہ مٹی یہ تیرا وجود ہے، یہ ذرہ خاک۔ اور دوسری طرف فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقٍ، تجھے کس شے سے بنایا اس پر بھی کبھی غور کر۔ دوسرا تیری جو خلقت ہے، تیری تخلیق کا جو پروسیس ہے، اس کے اندر ایک قطرہ ناپاک ہے۔ کیا ہے؟ ایک حقیر ناپاک قطرہ، جسے اپنے جسم پر لگنا بھی تو برداشت، کپڑوں پر لگ جائے تو وہ ہے تیری اصل۔ یہ یا ذرہ خاک ہے یا قطرہ ناپاک ہے، تو پھر کس بات پر کہ میں کچھ ہوں، فلاں کچھ نہیں ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ جو تقوی یہاں ہے، اس سے مراد، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو حقیر جاننے کے بجائے یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لینا کہ میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، ہر وقت اس کے سامنے عاجزی سے جھکے رہنا کہ میں قطرہ ناپاک تھا یا ذرہ خاک تھا، تو نے مجھے اٹھا کر رش کے ملائک بنا دی، یہ تیرا کرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہیں میرا ہی کرم ہے کہ تو نے مجھے کرمنا بنی آدم، میرے سر پہ یہ کرامت کا تاج، عزت کا تاج، یہ چودراہٹ، یہ جو ٹھاٹھ باٹ، یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ میری اصل تو یہ ہے، یہ قدموں کے نیچے روندا جانے والا تھا، میں تو قابل نفرت ایک قطرہ تھا، میں تو کچھ نہیں تھا، تو نے مجھے اتنا کچھ کر دیا۔ بس اگر یہ احساس غالب رہے تو یہ کیفیت تقوی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس احساس کے ساتھ کہ میں تو کچھ نہیں، تو کریم ہے، تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے، تیرا احسان ہے، میں اس احسان کا بدلہ تو دے ہی نہیں سکتا، اس عاجز کی طرف سے، اے بادشاہوں کے بادشاہ تو تیرے بڑے احسانات ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ حقیر سا تحفہ ہے، اپنی بارگاہ میں اسے قبول کر لے۔ یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور اگر دوسروں کے لیے جیسے اپنی بڑائی کا اس کہ میں کچھ ہوں، میں بڑا کچھ کر رہا ہوں، میں نے تو یہ کر ڈالا، یہ کر ڈالا، یہ کر ڈالا، اس نے کہا کہ تو کیا ہے اور تو نے کیا کرنا ہے میرے لیے؟ اللہ الصمد، اس نے کہا میں تیرے ساری باتوں سے کیا ہوں؟ بے نیاز ہوں، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، لے جا اپنے سجدے، لے جا اپنی تسبیحات، میری بڑائی تیرے اکبر کہنے کی محتاج، میری شان تیرے سبحان اللہ کہنے کی محتاج، میری بارگاہ تیری سجدہ ریزیوں کی محتاج نہیں ہے، اور میری بارگاہ تیری قربانیوں کی، تیرے مال کی، تیرے دولت کی، کسی چیز کی بھی محتاج نہیں۔ اس پورے مضمون کو، ویسے تو بڑا وسیع مضمون ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت کریمہ پر اس سارے مضمون کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، جس میں خالق کائنات نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اے لوگو ہمیں نہ تو تمہارے خون کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے۔ اتنے من کا جانور، فرمائے یہ گوشت کیوں تولتے پھرتے ہو، یہ تو تمہاری ضرورت ہے، تم نے خود کھانا ہے، رشتہ داروں کو کھلانا ہے یا غریبوں کو بھی کھلانا ہے، تو اسی زمین پر کھایا جانا ہے، میرے پاس تو یہ گوشت نہیں آتا۔ ولا دماؤہا، اور نہ ہی تمہارے اس جانور کا، اتنا طاقتور جانور، اس میں سے اتنا خون، اور میں اس خون اور گوشت سے مجھے سروکار نہیں۔ تو پھر باری تعالیٰ تجھے کس سے ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بس اس کی بارگاہ میں صرف تمہارے دل کا تقوی دیکھا جاتا، نہ گوشت نہ خون، کیا دیکھا جاتا ہے؟ دل کا تقوی۔ اور وہ دل کا تقوی کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، جن متقین سے اللہ قبول کرتا ہے
حاضرین محترم، اس تقوی کی کیفیت وہ عجز ہے، انکساری ہے، اپنے کم مائگی ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے کچھ نہ ہونے کا یہ جو ایک تصور احساس ہے کہ میں کچھ نہیں، یہ میرا تحفہ اس قابل ہی نہیں کہ میں پیش کر سکوں، وہ تو بڑی بارگاہ ہے، بڑی اونچی بارگاہ ہے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکا، سارا کچھ کر کے بھی اگر کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکا، اس نے کہا کہ بس تیرا یہ کہنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور جس نے بہت کچھ کیا اور کر کے یہ صرف سوچ لیا کہ میں نے تو اس کے لیے بڑا کچھ کیا ہے، اس نے کہا بس تیرا سوچنا ہی کیا ہے، یہی کافی ہے اٹھا کے پھینکنے کے لیے۔ اور اگر تو نے کچھ نہ کیا اور یہ سوچ، یہ میں گم رہا، اس پریشانی میں رہا، اس احساس میں رہا کہ میں تو اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، فرمایا یہ تیرا احساس ہی کافی ہے۔ اور حاضرین محترم، میں نے ویسے تو مضمون کنکلوڈ کر دیا، مگر اس احساس والوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کر کے آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، چونکہ آگے 4-5 دنوں کے بعد دن آ رہا ہے، کون سا؟ عید قربان کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ ہے، آپ نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر 2 قربانیاں دی۔ کتنی؟ بولیے۔ ایک قربانی جب اللہ کے حضور پیش کرتے تو عرض کرتے اللہم ربنا تقبل ھذا من محمد و آل محمد، باری تعالیٰ یہ مجھ سے قبول کر لے اور میری آل کی طرف سے قبول کر لے۔ اور دوسری قربانی جب حضور دیتے تو فرماتے اللہم ربنا تقبل ھذا من امت محمد وفی روایت امن لم یدح من امتی، باری تعالیٰ میرے ان غریب امتیوں کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکیں، میں دے کے جا رہا ہوں، میری طرف سے قبول کر۔ تو حاضرین محترم، پس اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، اور اس کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ میں تو اپنے مولا کے لیے کچھ نہ کر سکا، اس غریب کو میرے آقا نے 1400 سال پہلے خوشخبری سنا دی، فرمایا امیر تو اپنا عمل خود کر کے پیش کریں گے، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اے میری امت کے غریب، اپنی غربت پر کبھی اپنے رب کا شکوہ نہ کرنا، پہلی بات۔ کیا غریبی پر شکوہ؟ شاکر رہنا، قانے رہنا، صابر رہنا۔ اگر تو اپنی اس غریبی پر شکوہ نہیں کرے گا تو یاد رکھ لے تیرا غریب ہونا وہ تیرے نیکی کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ لوگ بڑے بڑے اونٹ، قربانیاں، بڑے بڑے جانور ذبح کریں گے، اے میری امت کے غریب، تیری طرف سے تیرا مصطفیٰ خود قربانی دے کے جا رہا، پتہ نہیں کس کا قبول ہونا ہے اور کس کا قبول نہیں ہونا، مگر جو میرے آقا نے کر ڈالا وہ تو سب کچھ قبول ہو گیا۔ تو حاضرین محترم، بات پھر وہیں آ کے ختم ہوئی کہ جو قبولیت کا انحصار وہ ظاہری مال پر نہیں، دولت پر نہیں، وہ دل کی کیفیت پر ہے۔ آئیے اپنے دلوں کو اس طرف متوجہ کریں کہ ہم کچھ نہیں، ہمارا خدا سب کچھ ہے، ہم حقیر ہیں، ہم نے آج تک جو کیا، ہمارے سجدے بھی پیش کرنے کے قابل نہیں، ہماری تسبیحات پیش کرنے کے قابل نہیں، ہماری قربانیاں، ہمارے اعمال، ہم کسی لائق بھی نہیں ہیں۔ او اللہ، ہم کم تر ہیں، تو بادشاہ ہے، قبول کر لے تو یہ تیری کرم نوازی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرم نوازی ہے۔ اس لیے ان دنوں کا جو خاص وظیفہ ہے وہ وظیفہ بھی یہی ہے، اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ ایک بار پڑھیے، اللہ سب سے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر۔ پھر اللہ بڑا ہے، پھر اللہ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ یہ ان دنوں کا، یہ جو 10 دن ہیں، ان دنوں کا سب سے اونچا بولیے بڑا وظیفہ ہے۔ ایک بار پھر پڑھ لیں تاکہ یاد رہے، اور اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، اور خاص طور پر جو ایام تشریق آگے آئیں گے، یہ اپنا 9، 10، 11 اور 12، 5 دن کیا ہیں ایام؟ ان ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم ایک بار یہ کلمہ پڑھنا واجب ہے،
اور 3 بار پڑھنا سنت ہے، اور اس سے زیادہ آگے پیچھے جب چاہیں پڑھتے رہیں۔ کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا معنی ہے؟ وہی سب سے بڑا ہے اور ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ یہ خالی زبان سے نہیں، اس کیفیت کو اندر اتارنا ہے، پھر دیکھنا کہ ہر شے اس کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خلاصہ اور یہ نچوڑ تھا آج کی گفتگو کا، یہ کرکس ہے آج کے اس درس عرفان القرآن کا، اور یہ پیغام ہے رب کے قرآن کا، اور یہی سارا مشن ہے تحریک منہاج القرآن کا، جس کا مقصد امت کو قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرنا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا۔ صرف اس مقصد کے لیے ہر مہینے اس نشست کا یہاں اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے جو دن رہ گئے، جو پیچھے گزر گئے سو گزر گئے، مگر اگلے جو دن رہ گئے انہیں اس قرآن کی روشنی میں اس سفر کو ایسے طے کریں کہ قدم بعد میں اٹھے منزل چل کے خود پہلے قدموں میں آ جائے۔ حاضرین محترم، آئیے اس پیغام کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ صرف اپنی ذات تک رکھیں بلکہ آگے دوسروں تک پہنچائیں، ہر فرد تک پہنچائیں۔ حاجی صاحب تو اہتمام ہر مہینے کرتے ہی ہیں، ان کے صاحبزادہ صاحب حنیف صاحب ان کے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر شجاعت صاحب، اور ہمارے تحریک منہاج القرآن کے ناظم محترم جواد صاحب، یہ ہمارے بھائی تو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ کام صرف حاجی غلام قادر صاحب کا ذاتی تو اونچا بولیے، یہ دعوت جو آپ کے پاس ہر مہینے لے کے جاتے ہیں، یہ اپنے بیٹے کی شادی کی، ولیمے کی کوئی دعوت تو نہیں ہے نا، یہ ان کا ذاتی کام نہیں ہے، یہ صرف منہاج القرآن کے 2-4 لوگوں کا ذاتی کام، یہ ہم حضور کی امت ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ فریضہ اسی طرح عائد ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے حاجی صاحب کو چن لیا کہ وہ آگے لگ گئے، تو ہم اگر ان کے ساتھ بھی نہ چلیں، ان کے دست و بازو بھی نہ بنیں، ان کی آواز بھی نہ سنیں، وقت پر آئیں بھی نہ، دوسروں کو دعوت بھی نہ پہنچائیں، تو مجھے سچ بتائیے ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا وفا کی؟ بولیے۔ تو آئیے اس بات کو اپنے اندر جو ہے اس احساس کو پیدا کریں کہ یعنی ہم اگر اپنی چاہتے ہیں کہ اندر کی کیفیت بدلے اور اللہ کی بارگاہ میں اعمال قبول ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ بھی احساس آنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے۔ یہاں آ کر درس قرآن کی نشست میں بیٹھ کر اگر یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے حاجی صاحب پر بڑا احسان کیا ہے، لو جی حاجی صاحب تسی بلایا سی تسی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ احسان جتا کر گئے تو گئی ہر شہر کھو کھاتے چلی گئی۔ اور اگر اس کے لیے سارا مہینہ آپ محنت کرتے رہے، ایک ایک فرد کو بلاتے رہے، کھینچ کے لاتے رہے، کوشش کرتے رہے، یہاں آ کر جھاڑو دیا، کرسیاں، سارا کچھ کر کے اینڈ پر پھر کہا کہ مولا یہ تو تیرا پیغام تھا اور تیرے لیے ہم کچھ نہ کر سکے، اس نے کہا یہی تو کیفیت تقویٰ ہے، ہم نے سارا کچھ قبول کر لیا۔ تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوشش کریں کہ بر وقت 2 سے 3 کا ٹائم چل رہا ہے۔ ویسے آج جب میں آیا ہوں تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے، آج کل نمازیں بھی ظہر کی تقریباً وہ 2 بجے کے بعد ہوتی ہیں، کوئی 2:15 ہوتی ہے، کہیں 2:30 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ تو آپ لوگ اگر چاہیں تو گرمیوں کے یہ 3-4 مہینے 2 سے 3 کے بجائے 3 سے 4 بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اسی کو برقرار رکھنا چاہیں تو یہ بھی رہ سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کر 2 بجے انتظار کرتا رہے اور کوئی 3 بجے آ کر پہنچے، تو جو پہلے 1 گھنٹہ آ کر بیٹھا رہا آخر اس کا وقت بھی قیمتی ہے۔ تو اس میں آپ احباب کی رائے چاہیے ہوگی کہ کیا یہی ٹائم ٹھیک ہے یا اس کو 3 سے 4 کا کر لیں؟ اونچا بولیے، جو 3 سے 4 کے حق میں ذرا ہاتھ کھڑا کرے، ذرا اونچا کھڑا کریں، اور 2 سے 3 کے جو حق میں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ چلیں، حاجی صاحب ادھر موجود ہیں؟ حاجی صاحب یہ اکثریت رائے سے آپ ذرا کھڑے ہو نا، تشریف فرما ہوں۔ اکثریت رائے یہ ہے کہ 3 سے 4، آپ کو کوئی مسئلہ
جی دیکھیں نا، ابھی بھی پریکٹیکلی ٹھیک 3:05 پر درس شروع ہوا ہے، تو جو 2 بجے آ کر بیٹھ جائے گا، اب 3 سے 4 کا مطلب ہرگز 3:05 یا 10 منٹ نہیں، ایگزیکٹلی 3 بجے تلاوت 5 منٹ کی اور 2 شعر حضور کی بارگاہ میں نعت کے، درود پاک کے، اور ٹھیک 4 بجے تک کے پروگرام کیا ہو جائے، ختم۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 3 بجے سے کوئی 10 منٹ، 2:45 کا آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ 2:45 پہنچنا ہے، پھر پہنچتے پہنچتے 3 بج ہی جائیں گے۔ جی کتنے بجے جماعت ہوتی ہے؟ 2 بجے جماعت ہوتی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جماعت سے فارغ ہوں گے 2:15 وہاں بج جائیں گے، 2:30 بجے نکل کے آئیں گے، 2:45 3 تک پہنچ جائیں گے۔ محترم فیض رسول صاحب، یہ مسجد کون سی ہے؟ مسجد خیر البشر کے امام صاحب تشریف لائے۔ حاجی صاحب فرماتے بڑے عاشق رسول ہیں، بڑا دین کا درد رکھنے والے، تشریف لائے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ تو اب ٹائم طے ہو گیا کتنا؟ 3 سے بولیے 3 سے 4 ہو گیا، تو پریکٹیکلی اب اس کو 4 سے پھر آگے 1 منٹ بھی تاکہ نہ جانے پائے، اسی پر یہ اب آپ لوگوں نے اس کو پروو کرنا ہے نیکسٹ ٹائم، تاکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ باری تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرما، قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کا صدقہ سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کے دکھ دور فرما، سب کی بیماریاں شفا فرما۔ الہی سب کی نیک جذبات اور پاکیزہ خیالات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو جس مشکل میں ہے مولا سب کی مشکلیں آسان فرما دے۔ حاجی صاحب کی اس کوشش اور کاوش کو اپنے حضور میں قبول فرما، ہم سب کو اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، ہماری قربانیاں، احوال اور اعمال کو اپنے حضور میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ